ہمارے سامنے اعتکاف کے مسائل چل رہے تھے۔ کل آپ لوگوں کو میں نے اعتکاف کا مطلب بھی بتایا تھا، پھر اعتکاف کے کچھ فضائل بھی سمجھائے تھے، اور اعتکاف کی 3 بنیادی قسمیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی۔ اعتکاف کی اہمیت اس بات سے بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم ملا ہے، اس کے بعد سے کسی بھی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑا نہیں ہے، پابندی کے ساتھ میں کیا ہے۔ اور ایک سال کسی سفر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو اس کے بعد والے سال 20 دن کا حضور نے اعتکاف کیا۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی قضا تھی کہ بھئی گزشتہ سال اگر نہیں بیٹھ سکا تو پھر اس سال میں اس کی قضا کر دیتا ہوں۔ تو اس سے اہتمام سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے حجروں اور کمروں کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف زندگی میں پابندی کے ساتھ میں کیا ہے، اس لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے، جو فقہا نے لکھا ہے، ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ پورا شہر ہے، پورے شہر کے کسی بھی ایک مسجد میں کچھ لوگوں نے اگر اعتکاف کر لیا تو سارے شہر والوں کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گا، اور سارے شہر والے سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے اور چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن بہتر اور افضل قول یہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ محلہ ہے، اس محلے کی مسجد کے اندر ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ پورے شہر میں تو بہت سی مساجد ہوتی ہے، ایک محلہ ہوتا ہے، اس محلے کے اندر بھی بہت سی مساجد ہوتی ہے، تو محلے کی ہر مسجد کے اندر تقریباً اعتکاف کیا جائے تو اس اعتکاف کے کرنے سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر جس طریقے سے تراویح ہوتی ہے، اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر اعتکاف بھی ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا مسجد میں تو اس پورے محلے والوں سے یا اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی۔ اب آج کل مسجدیں بند ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کم سے کم مسجد کے اندر 5-6 لوگوں کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ خود مسجد کے اندر کا اسٹاف ہے، امام ہے، مؤذن ہے، اور اس کے علاوہ خادم ہے، اور کچھ ذمہ دار حضرات بھی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ تو تقریباً ہر مسجد میں اس بات کو لازم بنایا جائے کہ کم سے کم 1-2 لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائے تاکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو۔ اگر مسجد کے اندر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، باہر سے اگر کسی کو بیٹھنا ہے تو مسجد کی انتظامیہ سے بات کرے، اور مسجد کی انتظامیہ سے بات کر کے اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد میں 5-6 لوگ تو ویسے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 لوگ بیٹھ جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ گھروں کے اندر ہے تو کیا مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ گھروں میں جو اعتکاف ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، چونکہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، اور مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر مرد حضرات اعتکاف میں نہ بیٹھے، گھروں کے اندر عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تو گھروں میں عورتوں کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی مردوں کی جو ذمہ داری ہے کہ ہر مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرے، کم سے کم 1-2 لوگ بیٹھے، اور یہ جو سنت مؤکدہ پورے محلے والے اور مسجد کے اطراف والوں کے اوپر جو ضروری ہے، تو یہ ضرورت عورتوں کے گھروں میں بیٹھنے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگرچہ عورتوں کے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کو سنت مؤکدہ کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو علی الکفایہ کا ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذریعے ہی پوری ہوگی۔ عورتیں جو گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو ان کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے گھر کی ایک ساتھ میں اعتکاف میں نیت نہیں کر سکتی۔ جس طرح گھر ہوتا ہے تو گھر کے اندر ہال بھی ہوتا ہے، بیڈ روم بھی ہوتا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 کمرے اور بھی ہوتے ہیں۔ تو
تو پورے گھر کی ایک ساتھ میں نیت کر لی تو یہ درست نہیں ہوگا. کسی بھی ایک جگہ کی نیت کرے, یا تو ہال میں بیٹھنے کی نیت کرے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے, پورے گھر کی ایک ساتھ میں اعتکاف کی نیت نہ کرے. جیسے ہال کی اگر نیت کر لی تو پورے ہال میں چلنا پھرنا درست ہے, کمرے میں نیت کی تو پورے کمرے کے اندر چلنا پھرنا درست ہے, اور اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر گھر کے جتنے کام کرنے ہو کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت ہے, نمازیں ہیں, ذکر اور اذکار ہے, دعائیں ہیں, اور اس کے علاوہ فارغ وقت ہے اور گھر کے کوئی کام اپنے اعتکاف کی جگہ میں ہی بیٹھ کر اگر کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی پڑھائی لکھائی ہے یا اسی طریقے سے گھر کے کھانے پکانے کی کوئی ذمہ داری ہے تو اپنے معتکف میں بیٹھ کر کریں. لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے کچن میں چلے گئے, تو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے کچن میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ دھیان میں رکھیں. گھر کے اندر اگر 5-6 عورتیں ہیں تو اس میں سے کسی ایک عورت کو منتخب کر لے, وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور باقی عورتیں گھر کے کام سنبھال لے. اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے سے کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, یہ کچھ مسائل ہے. اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, اسی طریقے سے گھروں میں جو عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کے لیے شوہر کی اجازت لینے کا کیا حکم ہے, اور اسی طریقے سے اگر اخیر عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کے کیا احکامات ہوں گے, یہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا.